پہاڑی سلسلے قراقرم پر لاپتہ دو جاپانی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جبکہ دونوں جاپانی کوہ پیما پہاڑی سلسلے قراقرم کی چوٹی کوہ سپانٹک پر لاپتہ ہوئے تھے۔ جاپانی کوہ پیماؤں کو فوج اور مقامی گائیڈز کی مدد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ دونوں جاپانی کوہ پیما منگل کو لاپتہ ہوئے تھے۔ دونوں جاپانی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جبکہ منگل کے روز یہ دونوں کوہ پیما لاپتہ ہوئے تھے۔ دونوں جاپانی کوہ پیما پہاڑی سلسلے قراقرم کی چوٹی پر لاپتہ ہوئے تھے۔ اینکر پرسن زنیرہ اظہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ زنیرہ بتائیے گا، منگل کو یہ دو جاپانی کوہ پیما جو ہے لاپتہ ہوئے تھے، اب یہ اچھی خبر یہ ہے کہ انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ کس طرح اس ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا گیا؟ تھینک یو۔ یہ سپانٹک پیک پہ تھے، اس کو گولڈن پیک بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے سٹک ہو گئے تھے، اور کیونکہ پاکستان میں ریسکیو آپریشن کے لیے سوائے پاکستان آرمی کے کوئی اور ہیلیز وغیرہ اس رینج تک جانے کے لیے موجود نہیں ہے، تو پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز یوز کیے گئے ہیں، اور جن گائیڈز نے ان کو ریسکیو کیا ہے وہ وہاں کے لوکل گائیڈز ہیں، اشرف ہیں، عابد ہیں اینڈ امتیاز ستپارہ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو K2 ایکسپیڈیشن میں بھی میں ان کو وہاں کور کرتی رہی ہوں، اور یہ انٹرنیشنل لیول کے گائیڈز ہیں ہمارے لوکلز، انہوں نے ان کو ریسکیو کیا ہے وہاں سے۔ اچھا زنیرہ، آپ پچھلے دنوں خود بھی وہاں پر ایکسپیڈیشن جو ہے کور کر کے آئی ہیں، تو وہاں پر یہ ساری صورتحال آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوگی کہ کس طرح یہ لوگ جو کوہ پیما ہیں، کتنا مشکل یہ کام ہے۔ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ شائقین بھی یہ جان سکیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور کس طرح کوہ پیما ان کو ریسکیو آپریشن کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ میرے خیال ہے سب سے مشکل کام ہے ریسکیو کرنا، تو اپنی جگہ ماؤنٹینئرنگ اٹ سیلف از نو جوک۔ آپ کو ویدر کسی بھی طرح کا مل سکتا ہے، کسی بھی ٹائم پہ اوپر سے گلیشیئر میلٹ بھی ہو سکتا ہے، ایولانش بھی آ سکتا ہے، ونڈ اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ٹیکل نہ کر سکیں، سو ان کا اوپر جانا یہ پورا رسک ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اوپر جو بھی سچویشن ہو اس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آکسیجن سلنڈر ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سٹک ہو جاتا ہے تو کیونکہ اس کا گراؤنڈ کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے وہ صرف سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو ایٹ ٹائمز اس چیز کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی منقطع ہو جائے۔ the most lucky people are جو کہیں سٹک بھی ہو جائیں تو وہ کمیونیکیشن کے ذریعے بتا سکیں ایگزیکٹلی کہ وہ کہاں پہ سٹک ہیں۔ پھر وہاں پہ جو لوگ پہنچتے ہیں وہ بھی ایکسٹریملی پروفیشنل ہوتے ہیں۔ ان دس کیس یہ پاکستانی ہیں تینوں جو وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں کے لوکلز ہیں۔ اگر کبھی آپ ان کو خود دیکھیں یہ کس طریقے سے پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، اٹ از ان امیجنیبل، اور کیونکہ ان کے پاس گیئر بھی اتنا زیادہ انٹرنیشنل لیول کا پروٹیکٹیو نہیں ہوتا، اس کے باوجود ان کا جو پروفیشنلزم ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے۔ آپ امیجن کر لیں کہ دنیا کی بہترین جو لوگ ہیں جاپان سے، ویسٹ سے، وہ ٹرینڈ ہو کے یہاں آتے ہیں اور پھر بھی سٹک ہو جاتے ہیں، اور ان کو ریسکیو کرنے میں ہمارے لوکلز کا بڑا بیسک رول ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسے ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ریسکیو سسٹم کوئی ہے نہیں، اور ریسکیو آپریشن جب بھی کرنا پڑتا ہے تو جو ایویشن اور جو چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں وہ صرف پاکستان آرمی کے پاس دستیاب ہیں، تو ہر حال میں ان کی جو ہیلپ ہے وہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے سے ہی یہ گائیڈز وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں جا کے یہ کسی کو ریسکیو کر کے سیفلی گراؤنڈ تک لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنیرہ آپ کا۔